بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ میں نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا۔ یہ سن 2018 کے انتخابات کے تناظر میں ہے اور اس میں ہم جائزہ لیں گے کہ میں نے کن وجوہات کی بنیاد پر یہ موضوع سمجھا کہ تحریک انصاف وہ بہتر پارٹی ہے۔ اچھا، عمران خان کی سیاست کا آغاز تو کئی دہائیوں پہلے ہو گیا تھا، تقریباً 20-25 سال خاص طور پر جو ہے وہ سے انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا تھا، اور لیکن زیادہ ان کو جو عوامی طور پر پذیرائی ملی ہے وہ پچھلے تقریباً ایک دہائی میں ملی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک عوامی ہیرو کے طور پہ تو پاکستان میں مشہور تھے، لیکن اور سیاست پہ بعد بھی وہ انہوں نے بہت شروع کر دی تھی، رفاہ عامہ اور سیاست کے بارے میں، پاکستان کی ترقی کے بارے میں خیالات۔ لیکن جو ان کی سیاسی جدوجہد کو جو تھوڑا سا زیادہ پذیرائی ملی عوام میں، وہ پچھلی دہائی تقریباً ایک دہائی میں زیادہ لوگوں نے ان کی بات سننا شروع کی اور ان کے سیاسی جدوجہد کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کی سپورٹ شروع کی۔ کچھ ایسے نکات ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوتا رہا کہ تحریک انصاف ایک بہتر آپشن ہے۔ اس میں سے کچھ نکات ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا تو نقطہ یہ ہے کہ ملکی مسائل کے متعلق عمران خان کا ایک واضح بیانیہ رہا ہے، اور یہ ان کا شروع سے رہا ہے۔ یہ ان کی ایک شخصیت کا حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ بعض معاملات جو ان سے واسطہ یا بلا واسطہ طور پر متعلقہ ہوتے ہیں وہ اس پہ کھل کے بغیر لگی لپٹی کے کھل کے بیان دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمیں تقریباً جو کرکٹنگ دور ہے اس سے بھی مل جاتی ہیں، کہ اس میں بھی جب مختلف کرکٹ قوانین وغیرہ پر ان کو بے ضابطگی نظر آتی تھی یا اس میں کوئی جانبداری نظر آتی تھی، اس کے متعلق کھل کے بولتے تھے۔ تو ملکی مسائل کے متعلق جب سے انہوں نے سیاست پہ بات کرنا شروع کی ہے تو ملکی مسائل کے متعلق واضح بیانیہ رہا ہے، اور اس میں جو زیادہ اہم مسائل ہیں اس میں بدعنوانی یعنی کرپشن پہ انہوں نے ہمیشہ کھل کے بات کی ہے، نظام انصاف کی دگرگوں حالات اور اس کی بہتری اور اس میں اصلاحات کے بارے میں بات کی ہے، عام سے متعلقہ جو ڈائریکٹ مسائل ہیں معیشت اور صحت کے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے عام عوام کس قسم پرسی کا شکار ہیں، اور کچھ عرصہ سے انہوں نے ماحولیات پہ بہت بات کی ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں عام لوگوں سے متعلقہ جو عام عوام کی ایک اکثریت کو آئے دن جو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قومی و ملی خودداری کے بارے میں بھی اگر آپ عمران خان کی بیانات دیکھیں تو شروع سے ہی انہوں نے ایک قومی و ملی خودداری کا راستہ اپنایا ہے، ایک واضح قومی ملی خودداری کا کے نمبردار رہے ہیں وہ۔ اس میں مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی ایک مین ان کا شخصیت خاصہ رہا ہے۔ وہ اپنے کرکٹنگ دور سے لے کے اور اس کے بعد سیاست میں بھی انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات عزت و وقار سے کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے، نہ کہ ہم ہر بات میں مغرب کی اندھی تقلید کریں اور ان کی ہر بات کو بے چونوں سے مانتے ہیں۔ یہ کچھ نکات ایسے ہیں جو ان کے پریس ہے، اس میں اخبارات ہیں، جرائد ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اندر بھی انہی نکات سے متعلقہ ان کے اکثر بیانات اور پالیسی کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ جو خبرستان ادارے ہیں، اخبارات ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس سے ریفرنسز کو شامل کیا تاکہ لوگ خود دیکھ سکیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کے پیچھے ایک ٹھوس بنیاد ہے۔ اب کچھ نکات بات کر لیتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف نے کن محاذوں پہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں سے ہم اگر عوامی مسائل سے بات شروع کریں تو ماحولیات کا بارے میں تحریک انصاف کی حکومت کا ایک واضح عمل رہا ہے اور ماحولیاتی بہتری کے لیے، اور اس میں بہت عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کو عالمی سطح پہ بھی سراہا گیا ہے۔ مثلاً 10 بلین ٹری سونامی جو ان کا منصوبہ تھا اس کو پوری دنیا میں پذیرائی دی، حتیٰ کہ جو اقوام متحدہ کے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو بڑا سراہا، اور بھی دیگر کئی بین الاقوامی رہنماؤں اور نے مختلف فورمز پر اس پاکستان کے ماحولیات پہ جو اقدامات ہیں ان کو سراہا ہے۔ معیشت پہ بھی درست سمتوں میں کام شروع کر دیا گیا تھا، اور اس کے کچھ ابتدائی نتائج بھی آنا شروع ہو گئے تھے، جیسے کہ زراعتی خسارے میں ایک واضح کمی دیکھنے کو ملی جو کئی سالوں کے بعد، پھر برآمدات میں اضافہ اور صنعتی پیداوار میں
اضافہ دیکھنے کو ملا. ہماری جو ٹیکسٹائل کی جو برآمدات ہیں وہ بڑے سالوں کے بعد دوبارہ سے تقریباً $20 بلین کے قریب ان کی برآمدات پہنچ گئیں. پھر سرکاری زمینوں پہ قبضہ مافیا نے جو قبضہ کیا ہوا تھا اربوں روپے کی سرکاری زمینوں پہ، اس کو واگزار کروانا اور اس کو ریکور کروانے کے لیے بڑے مؤثر اقدامات کیے گئے، اور بہت سے لوگ شاید اس طرح سے حکومت سے خوش بھی نہیں تھے. معیشت کے بڑے چیلنج کے علاوہ ایک جو بڑا چیلنج ایک ناگہانی آفت کے طور پہ تحریک انصاف کی حکومت کو درپیش ہوا وہ کرونا کی وبا تھی، جو اس نے پوری دنیا کو اس وقت متاثر کر دیا. اور دنیا کی بڑی بڑی جو معاشی قوتیں ہیں وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھیں، اور ان کی معیشتوں کو نقصان پہنچا کافی. پاکستان جیسے کمزور معیشت تو بالکل ہی ڈوب جانا تھا کرونا وبا کے دوران، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور تحریک انصاف کے کچھ بروقت اقدامات سے اور ایک بہتر مینجمنٹ کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ اس وبا نے پاکستان میں اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی ایون ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھنے کو ملی، یا اور دیگر کئی بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھنے کو ملی. اور اس کا بھی بین الاقوامی سطح پر اس کو بڑا سراہا گیا. نظام تعلیم بھی ایک ایسا نقطہ ہے جس پر تحریک انصاف اور عمران خان نے ہمیشہ ایک واضح اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اسی لیے حکومت کے آتی کاوشیں کی گئیں کہ دہائیوں پرانے جو نظام تعلیم ہے اس میں کچھ بہتری لائی جائے، اور اس میں خاص طور پہ 2 چیزوں پہ عملی اقدامات اٹھائے گئے. اور اس میں پہلا تھا کہ یکساں نصاب مدارس اور سرکاری اور پرائیویٹ ہر طرح کے تعلیمی اداروں میں اس کا نفاذ کیا جائے. اور اس کے علاوہ دوسرا اہم جو کام تعلیمی نظام کے اندر بہتری لانے کے لیے کیا گیا وہ اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے باقاعدہ کوششیں کی گئیں. اور کیونکہ اساتذہ اگر اپنے مسائل سے چھٹکارا پائیں گے تو پھر وہ ایک واضح فوکس کے ساتھ اور ایک دل جمعی کے ساتھ تعلیمی نظام میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. تو اساتذہ کے بہت مسائل جس کے لیے ان کو مہینوں نہیں سالوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور حتیٰ کہ سرکاری دفتروں کے چکر لگانے پڑتے تھے، اس کے کافی حد تک ان مسائل کا خاتمہ ہو گیا. اور بہت ساری ان کی ملازمت سے متعلقہ جو مسائل تھے ان کو ایک آن لائن نظام کے ذریعے، ایک ڈیجیٹل نظام کے ذریعے کافی آسان بنا دیا گیا. اچھا، بین الاقوامی تعلقات کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو عمران خان کو ہمیشہ سے بیانیہ رہا ہی ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے بھی اس کے بارے میں ایک واضح اقدامات بھی اٹھائے اور ہمیشہ ایک واضح اپنا نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور خاص طور پہ بین الاقوامی فورمز میں. اسلاموفوبیا پہ جو اقوام متحدہ کی تقریر ہے اس کو تو پوری اسلامی دنیا میں بہت پذیرائی ملتی ہے. اور اسی طرح ایک کافی عرصہ بعد ایک باقاعدہ اور متحرک جو وزیر خارجہ ہیں جو کھل کے حکومت ترجمانی کر سکیں بین الاقوامی فورمز پر، تو ایک ایسے وزیر خارجہ کا کو یہ وزارت خارجہ کی باغ ڈور سونپی گئی. کیونکہ اگر آپ اپنا نقطہ نظر واضح طور پہ بیان نہیں کریں گے بین الاقوامی فورمز پر، تو پھر ہمارے جو دشمن ہیں یا جو ہمارے مخالف قوتیں ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے ملک کی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے بیانیہ کو سامنے کرتے رہتی ہیں. تو یہ اس بات کی بہت ضرورت تھی کہ پاکستان اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ببانگ دہل اور بغیر کسی لگی لپٹی کے بیان کرے. تو عمران خان نے بطور وزیر اعظم خود اور ان کے جو اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رہے ہیں یا اور وزارت خارجہ کے افسران رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے نقطہ نظر کو اور بیانیہ کو ایک آزادانہ طور پر بیان کیا جائے. رفاع عامہ پہ بھی کافی کام کرنے کی کوشش کی گئی. معیشت کی بحالی بھی رفاع عامہ کا ہی ایک کام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کے جو عملی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی کسی حد تک حل کرنے کی کوشش کی گئی. اور ایک جو بالکل پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ان کو وقتی طور پہ ان کو کم از کم ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے. اس سلسلے میں صحت کارڈ اور پناہ گاہیں بہترین منصوبے تھے جو وہ واقعی جو لوگ انتہائی پسا ہوا طبقہ تھا اس کے لوگوں کے لیے بڑا ایک تازہ واقع جھونکا تھا. اور
بہت ان کے بنیادی مسائل کو اس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی. ایک اچھی حکومت تو وہی ہوتی ہے جو جیسے کہ جمہوریت کی تعریف بھی ہے کہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے اور لوگوں کے مشورے سے چلتی ہے. تو ہماری سیاسی حکومتوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو ان کا عوام سے رابطہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. عام لوگ اپنی رائے کا اظہار، اپنے مسائل کا اظہار جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں کر سکتے. تو ایک بڑا اچھا قدم کیا گیا تھا کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کی صورت میں عوام کی رائے جاننے اور ان کی شکایت کے الزامے کا بہترین انتظام کیا گیا. اور ایون اس کی بھی بین الاقوامی سطح پر پذیرائی بھی ہوئی اور عملی طور پر بھی جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے مسائل حل کیے گئے. پھر بڑی دہائیوں کے بعد آبی ذخائر کی تعمیر پر کام شروع کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹے موٹے آبی منصوبے تو ہر دور میں چلتے رہے، لیکن ہمیں جن بڑے منصوبوں کی ضرورت تھی جس سے نہ صرف ہماری زراعت اور آبپاشی کو فائدہ ہو بلکہ ہمارے لیے بجلی اور توانائی کے بھی جو بڑے مسائل ہیں ان کا بھی کوئی حل نکلے، تو اس کے لیے بڑے آبی ذخائر کی تعمیر شروع کی گئی، جس میں محمد ڈیم ہے، دیامیر بھاشا ڈیم ہے، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار جو ڈیمز ہیں ان کی 2018 کے انتخاب نتیجے میں بنے ہوئی حکومت میں بھی، اس سے پہلے جو تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں بھی بہت سارے چھوٹے بڑے منصوبوں کو، درمیانے اور چھوٹے منصوبوں کو مکمل کیا گیا. اب کچھ بات اگر ناکامیوں پہ کر لی جائے جو یا کمزوریوں پہ بات کر لی جائے تو اس میں سب سے سرفہرست سیاسی کمزوریاں ہیں، جس کا میرا خیال ہے کہ واسطہ بلا واسطہ تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہ صرف ان کے دور حکومت میں پہنچا بلکہ شاید اس کے بعد آنے والے کچھ عرصے تک بھی یہ کمزوریاں ان کی جماعت کو کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچائیں گی. اس میں سب سے پہلے تو منصوبہ بندیوں کا فقدان نظر آیا. اپوزیشن دور میں دھرنوں پہ کافی وقت لگایا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سیاسی دباؤ اور سیاسی احتجاج کے ذریعے اپنے مطالبات کو سامنے رکھنا اور ایک حکومت پر ایک دباؤ قائم کرنا، یہ بھی ایک سیاسی جدوجہد کے لحاظ سے اپنی جگہ بہت اہم ہے. لیکن اس کے باوجود آپ ایک سیاسی جماعت کو جو کہ خاص طور پہ امید کر رہی ہو کہ نیکسٹ اگلی آنے والی حکومت وہ بنا سکے گی، تو اس کو اپنے توانائیوں کا اور اپنے جدوجہد کے ایک حصے میں منصوبہ بندی پہ لازمی دھیان دینا چاہیے تھا تاکہ جب وہ حکومت سنبھالیں تو ان کے پاس واضح خاکہ ہو کہ انہوں نے نظام حکومت کیسے چلانا ہے. اور اس کا میرا خیال ہے کہ عمران خان خود میں کچھ رہنما بھی دبے دبے لفظوں میں خود بھی اقرار کرتے رہے ہیں کہ ہماری بہت سارے معاملات پہ اس طرح تیاری نہیں تھی جب ہم نے حکومت سنبھالی. اور اسی سے متعلقہ جو ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ سارا جو سیاسی جدوجہد ہے وہ زیادہ تر اسٹریٹ پاور اور دھرنوں کے ذریعے حکومت پہ دباؤ میں لانے پہ ان کا توجہ مرتکز رہی ہے. اور جو ایک سیاسی جماعت کا جو ایک اہم میدان ہے پارلیمانی سیاست، اس سے کسی حد تک اپوزیشن دور میں دوری رہی ہے. اور جو سیاسی طور پر آپ نے کاوشیں کرنی ہوتی ہیں اور مختلف اور سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا اس پہ زیادہ دھیان نہیں رہا. اور جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ بلکہ فوکس زیادہ توجہ جو ہے وہ مزاحمتی سیاست اور دھرنوں پہ رہا ہے. اور ایک اچھی سیاسی جماعت بھی ضروری ہے کہ وہ بالعموم عوام سے اور بالخصوص اپنی جماعت سے آنے والی تنقید کو نہ صرف سنیں بلکہ اس کا باقاعدہ تجزیہ کرے کہ اس میں سے کون سے نکات ہیں جن پہ بہتری کی گنجائش ہے. لیکن تحریک انصاف کے لوگ، ان کے رہنما اور ان کے جو عوام میں ان کے ہمدرد اور ووٹر گنے جاتے ہیں، وہ عمران خان اور تحریک انصاف پہ تنقید کو بالکل برداشت نہیں کرتے رہے ہیں. اور حتیٰ کہ جو بڑے مخلص لوگ جنہوں نے جماعت کی سیاسی جدوجہد میں نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ ترجمانی بھی کی ہے اور عام لوگوں تک ایک بہتر انداز میں تحریک انصاف کے بیانیے کو پہنچایا ہے، ان لوگوں کو کچھ جائز باتوں پر تنقید کی وجہ سے ان کو مرکزی جو قیادت ہے اس سے لدا کیا گیا یا ان کو بالکل ایک بیک گراؤنڈ میں ان کو کر دیا گیا. اس میں ہمارے سامنے ہارون رشید جو معروف صحافی ہیں اور جس وجی الدین صاحب ہیں اور بھی حامد خان ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑا اپوزیشن دور میں بڑا واضح طور پہ تحریک انصاف کا مقدمہ بھی عوام کے سامنے رکھا اور ان کا دفاع بھی کیا
لیکن ان لوگوں کو وقت آنے پر جب حکومت ملی تو پھر ان لوگوں کو یہ صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ان لوگوں کو کارنر کر دیا گیا. تنظیمی کمزوریاں بھی سیاسی جماعت کے طور پہ تحریک انصاف کی کچھ سامنے آئیں، خاص طور پہ جب وہ حکومت میں آئے کہ نظریاتی کارکنوں سے دور ہو گئے. جیسے ہم نے بھی بات کی کہ جو مختلف لوگ تھے جماعت میں، ان کی دخالت کو برداشت نہیں کیا گیا. تو جو نظریاتی کارکن تھے وہ عملی طور پر جب حکومت قائم ہوئی تو وہ اس میں چند ایک لوگوں کو علاوہ وہ اس کا حصہ نہیں تھے. زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو 2018 سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک بڑی عوامی پذیرائی ملی اس سے شامل ہوئے. اور غالباً اسی کا ایک نتیجہ تھا کہ پنجاب جیسے سب سے اہم منصوبے میں بجائے کسی قابل اور نظریاتی کارکن کے ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو حکومت سونپ دی گئی، اور جس کی وجہ سے وہ ایک کمزور حکومت قائم ہوئی. اور جس طرح تحریک انصاف اپنے سیاسی ایجنڈے اور بیانیے کو اس طریقے سے پنجاب میں نافذ نہیں کر سکی. اس کا ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے وزارت قانون کے شعبے میں، کہ وزارت قانون جو حکومت کا سب سے اہم شعبہ ہے، کیونکہ باقی تمام شعبے اپنے اپنے مختلف کاموں کے لیے اسی وزارت کا انحصار کرتے ہیں. تو اس وزارت قانون کو اہمیت کو یکسیر نظر انداز کیا گیا. اور حالت یہ تھی کہ نام تحریک انصاف تھا، لیکن جو انصاف چلانے کے لیے، انصاف میں بہتری کے لیے جو سب سے اہم وزارت ہے وزارت قانون، وہ ایک اتحادی جماعت سے، ایک چھوٹی سی اتحادی جماعت سے لے لیا. اور اسی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ کئی جو وزارتیں جو شاید ان کی ناکامیوں کو قانونی طور پہ دور کیا جا سکتا تھا، وہ اس طریقے سے ان پر قانونی فورمز پہ کام نہیں ہو سکا. ایک بڑی غلطی جو تحریک انصاف سے حکومت سنبھالتے ہوئی ہے کہ انہوں نے غیر جمہوری قوتوں پہ حد سے زیادہ انحصار کیا، اور یہ چیزیں اب تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت واضح طور پہ ابھر کر آئی ہیں. اگر 2013 کے انتخابات میں عمران خان اور تحریک انصاف 30-35 سیٹیں اپنے بلبوتے پہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تو 2018 کے انتخابات میں وہ صرف عوامی تائید کے ساتھ 70-80 جو نشستیں وہ آرام سے جیت سکتے تھے. لیکن اس کی بجائے انہوں نے کچھ غیر جمہوری قوتوں کا انحصار کیا، اور کچھ سیاسی طور پر جو ناپختہ لوگ ہیں اور اپنے مفادات اٹھانے والے لوگ ہیں ان پہ زیادہ تکیہ کیا. اور اسے حکومت بنانے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن ایک ایسی بیساکھی والی حکومت جس سے آپ کھل کے آپ اپنے ایجنڈوں پہ کام نہ کر سکیں، اس کی نسبت شاید ایک اپوزیشن میں رہنا بہتر ہوتا، جس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہ چل سکتی، اور شاید جلد ہی یا تو نئے انتخابات کرانے پڑتے یا کچھ دیگر اتحادیوں کی مدد سے حکومت جو ہے وہ بنائی جا سکتی. تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جو بیانیہ رہا ہے وہ نظام انصاف کے بارے میں رہا ہے، اور اس میں بہتری کے لیے جو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے تھے اور جن کا ذکر بھی کیا جاتا تھا، وہ بدقسمتی سے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے، اور پولیس کے نظام میں اور عدلیہ کے نظام میں اصلاحات بالکل نہیں کی جا سکیں. حالانکہ یہ دو ایسے شعبے ہیں جو پورے نظام انصاف کی بنیاد بنتے ہیں، اور عوام کے کو جو مسائل ہیں عملی زندگی کے، وہ ان کا ایک بڑا حصہ صرف نظام انصاف کی جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. حکومت کے جو انتظامی ڈھانچے ہیں اس میں بہتری کے بارے میں باتیں کی گئی تھیں، نہ صرف تحریک انصاف بلکہ اور جماعتیں بھی، اور جو مختلف تھنک ٹینکس اور دانشور ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بار بار بات سامنے آتی ہے کہ نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہے تاکہ حکومتوں کا نظام بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. اور بھی اسی طرح جو بیوروکریسی میں اصلاحات ہیں اور وزارتوں میں اصلاحات ہیں اس پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. اسی طرح احتساب جو کہ ایک بہت بڑا نعرہ تھا تحریک انصاف کا، اس پہ بھی اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا. کوشش ضرور کی گئی، لیکن احتساب کے نظام میں خامیوں اور نظام انصاف میں خامیوں کی وجہ سے اور کچھ بدعنوانیوں پر چشم پوشی کی وجہ سے عملی طور پر خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے. اسی طرح ایک بڑا جو الزام عائد ہوتا ہے تحریک انصاف کی حکومت پر، وہ آزادی اظہار پر قدغن کا ہوتا ہے کہ کچھ صحافیوں اور کچھ جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کو پابندیوں کو الزام لگتا ہے، اور یہ ایک میرے خیال میں بڑا بدنما دھبہ ہے جو تحریک انصاف کی حکومت پہ لگا. ان ساری کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود تحریک انصاف نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی جیسے ہم نے دیکھا ہے، اور عوام میں ان کی پذیرائی بھی ہے. اور تو اس کو مزید بہتر جماعت بنانے کے لیے کچھ تجاویز پہ غور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
ایک مزید مضبوط سیاسی جماعت کے طور پہ تحریک انصاف ابھر کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ تو اور سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو درست تجزیہ کریں اور اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح کی طرف جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ ان غلطیوں کو ماننا اور ان کا درست تجزیہ کرنا پہلا قدم ہوتا ہے اصلاح کی طرف۔ اسی طرح جو تحریک انصاف ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان کے ایک فین کلب سے شروع ہوئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے سیاسی جدوجہد اور بیانیے کی وجہ سے بلا شبہ عوام میں بھی بڑے حد تک پذیرائی ملی، لیکن بہت عوامی سطح پر ابھی بھی بہت سارا اپنی سیاسی جڑیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اندرونی انتخابات اور تنظیم سازی بہت ضرورت ہے، تاکہ جو ووٹر ہے اور سپورٹر ہے وہ مخلص لوگوں کو جماعت کے اندر لانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس طرح عوام میں جماعتی جڑیں مزید مضبوط ہو سکیں۔ اسی طرح جو ایک سیاسی جماعت کے اندر ذمہ داریوں کو مختلف رہنماؤں میں بانٹنا چاہیے، اور ان کو ذمہ داریوں کی تفویض ہونی چاہیے، تاکہ صرف چند لوگوں پر انحصار کم ہو اور عملی طور پر زیادہ سے زیادہ رہنما اور جو کارکن ہیں وہ جماعت کے ایجنڈا ہے، دفاع ہے اور عملی اقدامات ہیں اس کو سر انجام دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح ایک سیاسی جماعت کے طور پر اہداف کی جامع منصوبے بندی بہت ضروری ہے، کیونکہ سیاسی جدوجہد میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں، لیکن ایک اچھی سیاسی جماعت اور ایک مخلص سیاسی جماعت جو واقعی عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہے، اس کے پاس ہر وقت ایک آنے والے دنوں کے لیے واضح منصوبہ مختلف شعبہ جات کے بارے میں ہونا چاہیے، جس میں معیشت ہے، نظام حکومت ہے، خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے۔ تو یہ مختلف جو بڑے شعبے ہیں نظام حکومت کو چلانے کے لیے، اس کے بارے میں ایک واضح منصوبہ ہونا چاہیے کہ حکومت سنبھالنے کے بعد ان کو کیسے ان کی اصلاح کی جائے گی، کیسے بہتر طریقے سے ان شعبوں کو چلایا جائے گا۔ ایک سیاسی جماعت کے طور پر جو سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے کہ اسٹریٹ پاور اور دھرنوں اور عوامی سطح پر جدوجہد کے علاوہ سیاسی مذاکرات کا گر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے مخالفوں کو ساتھ بیٹھ کر کو دلائل کے ساتھ قائل کر کے کس طرح کوشش کی جا سکتی ہے کہ مسائل کا اور سیاسی مسائل کا اور حکومتی مسائل کا حل اور عوامی مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، اور اسی سیاسی جدوجہد اور اسی سیاسی مذاکرات کو خاص طور پہ پارلیمنٹ کے اندر اگر سر انجام دیا جائے تو اس سے پارلیمنٹ مجموعی طور پر پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ جو کہ ایک نظام حکومت چلانے کا ایک بہت اہم ادارہ ہے، ایک اہم ستون ہے، تو اس کی بالادستی کا مطلب ہے کہ سیاسی حکومتیں مضبوط ہوں گی اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے عوامی مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گی۔ اسی طرح سیاسی جدوجہد میں حکمت، متانت اور صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بعض اوقات ہر وقت چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتے، آپ کو بعض اوقات کچھ نئی دوستیاں بنانی پڑتی ہیں، کچھ نئے سیاسی حلیف ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور بنانے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے جو بڑے سیاسی مخالف ہیں ان کا آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو تحریک انصاف کی شاید کمزوری سیاسی جماعت کے طور پر یہ بھی ہے، اگرچہ انہوں نے حکومت اتحادیوں کے ساتھ ہی بنائی تھی، لیکن وہ ایسے اتحادی نہیں تھے جو ان کے بیانیے سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہوں اور جن کے ساتھ وہ ایک لمبے عرصے تک مفاہمت کے ساتھ اپنا اتحاد جو ہے وہ چلا سکتے۔ اسی طرح کلیدی عہدوں پر اہل افراد کی تعیناتی کی بہت اہمیت ہے، اور اس بات کا بدقسمتی سے عمران خان اظہار بھی ہمیشہ کرتے رہے ہیں، لیکن حکومت سنبھالنے کے بعد ان سے بہت سارے کلیدی عہدوں پر اہل افراد تعینات کرنے میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ نہ صرف ان سیاسی جماعت کے طور پر اپنے جو سیاسی جماعت کے عہدے ہیں ان پر تعیناتی میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بلکہ حکومت سنبھالنے کے بعد حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے بھی بہت سارے کچھ لوگوں کو اہلیت کے حساب سے درست طریقے سے تعینات نہیں کیا گیا۔ اور پاکستان کے مسائل اب اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کے اندر اپنے اپنے شعبے کے مختلف ماہرین ہونے چاہیے اور تھنک ٹینکس ہونے چاہیے، تاکہ ان کی سے مشاورت کے بعد ایسی ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے جو کہ واقعی عوامی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں، کیونکہ مسائل اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ان کو سائنسی اور تکنیکی بنیادوں پر ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان سے مشاورت کر کے تو منصوبہ بندی کی جائے اور پھر ان کو عملی طور پر اقدامات اٹھا جائیں۔ تو یہ کچھ نکات تھے میرے خیال میں جو میرا نقطہ نظر بھی جس میں نے پیش کیا کہ میں نے تحریک انصاف کو بہتر جماعت کے طور پہ کیوں سمجھا اور ان کو 2018 کے انتخاب میں کیوں ووٹ دیا، اور ان کی حکومت قائم کے بعد کیا
کامیابی حاصل ہوئیں اور کون سی کمزوریاں اور خامیاں سامنے آئیں، اور ان کمزوریوں خامیوں کو دور کر کے ایک مزید بہتر جماعت بننے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں نے حالیہ جو سیاسی بحران ہے اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کی مواد کی ساری تیاری اس سال کے بالکل آغاز میں ہی کر لی تھی، اور اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ اور ریفرنس وغیرہ کی جو شمولیت ہے اس پہ کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ تو اگلی کسی ویڈیو میں موجودہ سیاسی بحران پہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں اور جانے والوں میں اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔